بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ملی نغمہ اور ہمارا عنوان ہے نظم خوانی۔ نظم خوانی کا تعلق پڑھنا سے ہے۔ نظم خوانی یا شعر خوانی سے مراد ہے کسی نظم یا غزل کو اچھے اور مؤثر انداز میں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنا۔ اس میں تلفظ کی درستی، روانی اور جذبے کے ساتھ اشعار سنائے جاتے ہیں تاکہ سننے والے متاثر ہوں۔ آسان الفاظ میں شعر خوانی کا مطلب ہے اشعار کو خوبصورت آواز اور اچھے انداز میں پڑھنا یا سنانا۔ شعر خوانی اور نثر خوانی میں کیا فرق ہے؟ شعر خوانی شعر یا نظم کو پڑھنے کو شعر خوانی کہتے ہیں۔ اس میں ردیف، قافیہ اور بحر کا خیال رکھا جاتا ہے، آواز میں اتار چڑھاؤ اور خوبصورتی لائی جاتی ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ اشعار دل کو لگیں اور سننے والا لطف اٹھائے۔ مثلاً دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ نثر خوانی کہانی، مضمون، خط یا کوئی بھی تحریر پڑھنے کو نثر خوانی کہتے ہیں۔ اس میں قافیہ یا بحر نہیں ہوتی، انداز زیادہ سادہ اور روانی والا ہوتا ہے۔ مقصد صرف بات کو واضح اور صاف انداز میں پیش کرنا ہے۔ مثال: پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یہ 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ نثر خوانی اور شعر خوانی میں بنیادی فرق، یعنی نثر خوانی میں صرف صاف اور روانی سے پڑھنا کافی ہے، جبکہ شعر خوانی میں جذبات اور آواز کا حسن ضروری ہے۔ نظم کی بلند خوانی کے اصول دیکھیے۔ اشعار کے منشا اور مقصد کو سمجھنا، یعنی ہر شعر کو شعر میں کہی گئی بات اور مدعا سمجھا کر اس کی بلند خوانی کی جائے۔ اشعار کو درست اتار چڑھاؤ سے پڑھنا، یعنی لہجہ، جذبات اور مدعا کی صحیح ترجمانی کرتا ہو۔ اشعار کو روانی سے پڑھنا، یعنی اٹکنے سے لطف کرکرا ہو جاتا ہے اور سننے والے سے اثر بھی نہیں ہوتا، اس لیے اشعار کو روانی سے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتی ہوں جس میں ہم نظم خوانی کے اصولوں کو سمجھ سکیں گے۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہقاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہ کن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے فوجی جواں جرأتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں، گیت گاتے رہیں میرے شعلہ بدن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے لفظوں پر زور دے کر، آواز کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھ کر، کہیں اونچا اور کہیں نیچا کر کے کس طرح سے شعر یا نظم خوانی کی جاتی ہے۔ اب آپ اس شعر کی نظم خوانی کیجئے، یعنی شعر خوانی کیجئے اور اپنی معلمہ کو آڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیے۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس نظم میں آپ کو کون سا شعر پسند آیا اور کیوں، اور آج آپ نے کیا نیا سیکھا؟ اس کا جواب آپ کمنٹس میں دیجئے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔